بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا۔ اس تابوت میں کون کون سی چیزیں تھیں اس کو تو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس تابوت سکینہ کو نسل در نسل چڑھتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ ناظرین، اس تابوت کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور دوسرے سپارے کے لاسٹ پر آپ لوگوں کو اس کا ذکر ملے گا۔ ناظرین و سامعین، تابوت سکینہ، تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب جس سے سکون ملتا ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے پاس یہ رہا۔ ناظرین، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بہت کرتی تھی۔ یہی قوم تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت سارے سوالات کیے تھے جب ان کو حکم ہوا تھا گائیں کے ذبح کرنے کا۔ ناظرین، یہ قوم اس تابوت سکینہ کی برکات سے بہت مفید تھی، اس سے بہت فائدہ حاصل کرتی تھی۔ کوئی بھی مشکلات، مصائب ان کو پیش آتے تو وہ اس تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر دعا کرتے، دعا کسی بھی چیز کے لیے کرتے تو ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی، ان کے مسائل مصائب حل ہو جایا کرتے تھے۔ بڑی بڑی جنگوں، بڑے بڑے دشمنوں اور بڑے بڑے مقابلوں میں یہ اپنے لشکر کے آگے اس تابوت سکینہ کو رکھتے اور اس کی برکات سے ان کو فتح حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ ناظرین و سامعین، جب یہ قوم بہت بد اعمالیوں اور نافرمانیوں میں بہت زیادہ مبتلا ہوگی تو ان پر عذاب اس طرح سے نازل ہوا کہ قوم اعمال کا اس پر حملہ آور ہوئی۔ قوم اعمال کا جب اس پر حملہ آور ہوئی تو اس نے اس کو نیست و نابود کیا، اس کی جگہ اس کو سبھی کو ویران کر دیا، اس کی تمام بستیاں ویران کیں اور جاتے وقت قوم اعمال کا والے اس تابوت سکینہ کو اٹھا کر لے گئے۔ اب تابوت سکینہ میں ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بہت بہت بڑے ان کے خزانے ہوں گے اس میں کہ جن سے یہ لوگ فائدہ حاصل کریں گے۔ اب قوم اعمال کا نے کچھ عرصہ کے بعد اس تابوت سکینہ کو بے حرمتی کے ساتھ ان لوگوں نے پھینک دیا، اور تابوت سکینہ جب ان لوگوں نے پھینک دیا کچھ عرصے کے بعد ان پر بھی زوال آنے لگا۔ بہت بری بیماریاں اور طرح طرح کی بیماریاں ان پر رائج ہونے لگیں۔ جب تابوت سکینہ ان کے پاس نہیں تھا تو اس بات کے ان لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ جو یہودیوں کا ایک مقدس صندوق تھا، شاید اسی کی ہی وجہ سے ان لوگوں پر بیماریوں نے آ کر حملہ کر دیا ہے۔ تو ناظرین، ان لوگوں نے دو بیل گاڑیوں کے ذریعے اس تابوت سکینہ کو اٹھایا اور بنی اسرائیل کی جانب رواں کر دیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل والے اس دور کے جو نبی حضرت شمعون علیہ السلام تھے، ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا سپہ سالار ہم میں سے سلیکٹ کریں، مقرر کریں کہ جس کی سپہ سالاری میں ہم لوگ کفار کے ساتھ مقابلہ کریں اور ان سے ہم لوگ فتح حاصل کریں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی کہا دیا تھا کہ جب میں منتخب کروں گا اس وقت آپ لوگ میری بات کی پر راضی نہیں ہوگے۔ تو ناظرین و سامعین، بالکل ہی ایسے ہوا جب یہودی قوم، جب بنی اسرائیل کے لیے حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے لیے طالوت کو منتخب کر دیا گیا ہے بادشاہی کے لیے، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا اس بات۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کے ذریعے اس تابوت کو اٹھوا کر اور اسے لے کر بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت شمعون علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیات نمبر 248 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب ان کے نبی نے ان سے کہا فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور معزز ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس میں تمہارے لیے بہت نشانی ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ناظرین و سامعین، تب اس بات کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ
منتخب کر لیا، یعنی کہ ان لوگوں نے اس پر راضی ہو گئے کہ طالوت ہمارا جو ہے وہ بادشاہ ہوگا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہی کے بعد یہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تابوت سکینہ تھا، تو آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے رکھنے کا انتظام کروایا اور اس کے لیے ایک عمارت تعمیر کروائی، جس کو یہودیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہ ہیکل سلیمانی کیوں کہا جاتا ہے؟ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کروائی تو حضرت داؤد علیہ السلام کا کچھ عرصے کے بعد وصال ہو گیا، اور اس کی تعمیر پایا تکمیل تک تب پہنچی جب حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت تھا، اور 7 سال کے بعد اس کی پایا تکمیل تک تعمیر ہوئی۔ تو ناظرین و سامعین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تابوت سکینہ کو اس عمارت میں رکھوایا بڑے عزت و احترام کے ساتھ، اس کے بعد کے زمانے میں ہونے والی جتنی جنگیں تھیں یا جنگوں نے ہیکل سلیمانی کو نقصان پہنچایا، اور کرتے کرتے بابل کے بادشاہ جو تھا اس نے اس کو جلا دیا، اس کو، اور تابوت سکینہ جو تھا وہ اس کو ساتھ لے گیا۔ ناظرین، جب وہ ساتھ لے گیا اس کے بعد تابوت سکینہ کا آج تک نہیں پتہ کہ تابوت سکینہ ہے کہاں، تابوت سکینہ غائب ہو گیا۔ ناظرین، تابوت سکینہ سکون دینے والا ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اور کچھ انبیاء کے کچھ تبرکات تھے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا روایت میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تختیاں جو کوہ طور پر ملی تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات، اور اس میں کچھ نورانی چیزیں تھیں۔ ناظرین، تابوت سکینہ کہاں ہے اس کا علم تو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ادھر ہے، ادھر ہے، یا اوپر ہے، یا نیچے ہے، لیکن اس کا اصل علم جو ہے وہ رب کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے۔